अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अमजद है और मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे आज के लेसन नंबर 28 में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और साथ साथ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दोस्तों, आपको पता है टाइम दो तरह का होता है, एक होता है क्लॉक वाला टाइम और दूसरा होता है कैलेंडर वाला टाइम। दोनों पिक्चर्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो क्लॉक वाले टाइम के लिए आपने उसके साथ आपने एट लगाना है और कैलेंडर वाले टाइम के साथ आप ऑन एंड इन लगाएंगे, क्योंकि कैलेंडर में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है साल और मंथ, और दूसरी चीज़ जो है, दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है डेट एंड डे। डेट एंड डेट यानी जैसे डे का मतलब मंडे, ट्यूसडे वगैरह, संडे, फ्राइडे, ये है डे। और डे के साथ आपने ऑन लगाना है हमेशा से, और ऑन को आपने डेट के साथ भी लगाना है, जैसे मतलब तारीख के साथ, जैसे फर्स्ट डेट है, सेकंड डेट है, थर्ड डेट है, एट्सेट्रा। और इन आपने कहाँ पे यूज़ करना है? ईयर के साथ और मंथ के साथ, महीने और साल के साथ हमेशा आप इन लगाएंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप पूरा इंग्लिश कोर्स हासिल करना चाहते हैं, जो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप अपना नंबर कमेंट करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। पहला सेंटेंस है आई विल कम एट 4 o'clock। और ये घड़ी के नीचे जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, ये घड़ी वाले टाइम को शो करते हैं। पहले वाले सेंटेंस का मतलब है कि मैं 4 बजे आऊँगा। तो यहाँ पे ज़िक्र कौन सा है? घड़ी वाले टाइम का। और कैलेंडर के नीचे जो सेंटेंसेस है, एक एक करके हम पढ़ेंगे इनको। So let's read the second sentence under the calendar, under the image of calendar. I will come on Monday. मैं मंडे को आऊँगा। तो यहाँ पे क्योंकि कैलेंडर वाला टाइम यूज़ हुआ, इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो हम ऑन लगाएंगे। कैलेंडर में मैंने आपको बताया दो तरह के पार्ट्स हैं, एक है मंथ और ईयर, और दूसरा है डे एंड डेट। तो यहाँ पे मंडे किया है, एक डे है, तो डे के साथ हमेशा आप ऑन लगाएंगे। एक और सेंटेंस, ही केम एट 2 o'clock। वो 2 बजे आया था। यहाँ पे क्लॉक वाले टाइम का जिक्र है। क्लॉक वाले टाइम के साथ तो आपने डायरेक्टली एट ही लगाना है। जब भी आपने घंटे बताने हों कि कितने बजे का टाइम है, तो या कितने बजे कोई आया, आपने हमेशा एट लगाना है। और कैलेंडर वाले टाइम के साथ आपने ये देखना है कि ये बात ईयर की हो रही है, मंथ की हो रही है, या फिर डे या डेट की बात हो रही है। अगर ईयर एंड मंथ की बात हो रही हो तो आपने एन लगाना है। अगर डे यानी जैसे मंडे, फ्राइडे एट्सेट्रा, और इसके साथ डेट जैसे फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, तो वहाँ पे भी आपने ऑन लगाना है। ठीक है दोस्तों, एक और सेंटेंस पढ़ते हैं। ही केम ऑन सेकंड डेट। वो 2 तारीख को आया था। तो जब तारीख की बात हो रही हो, वहाँ पे आपने ऑन लगाना है। एक और सेंटेंस, यू लेफ्ट एट 9 o'clock। आप 9 बजे चले गए थे। यहाँ पे घड़ी का टाइम है, तो हमने डायरेक्टली एट लगाया। और कैलेंडर के अंडर जो सेंटेंसेस है, लास्ट वाला, आई वॉज बोर्न इन 1999। जब ईयर की बात हो रही हो, साल की बात यानी हो रही हो, तो आपने इन लगाना है। अगर किसी मंथ की बात हो रही हो, यानी मंथ का मतलब आपको पता है महीना, महीने की बात हो रही हो, तो फिर महीने और साल के साथ आपने डायरेक्टली इन लगाना है, और डेट एंड डेट के साथ आपने ऑन लगाना है। यहाँ पे अब हम देखते हैं दोस्तों प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। मैंने दो पिक्चर्स आपको शो की हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर है किताबें पड़ी हैं मेज़ के ऊपर, और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं
ایک آدمی کھڑا ہے دروازے کے پاس، تو جو چیز کسی دوسری چیز کے اوپر پڑی ہو، اس کی سرفیس کو ٹچ کر رہی ہو، ڈائریکٹلی آپ نے آن لگانا ہے. جیسے میز کے اوپر کتابیں پڑی ہیں، پھر کتابوں کے اوپر ایک لیپ ٹاپ ہے، پھر اس کے اوپر ایک ایپل ہے، اور سیکنڈ پکچر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایٹ یہاں پہ تو ڈور کے ساتھ ایٹ یوز ہوا ہے، لیکن ایٹ کے جو مزید یوزیجز ہیں وہ سارے میں آپ کو اسی لیسن میں سمجھاؤں گا. سو لیٹس فرسٹ ریڈ دا سینٹنسز. سینٹنس نمبر 1، بکس آر آن دا ٹیبل. کتابیں ٹیبل کے اوپر پڑی ہیں، موجود ہیں. کیونکہ سرفیس کو ٹچ کر رہی ہیں تو اس لیے ہم نے آن لگایا. اور سیکنڈ جو سینٹنس ہے، یعنی ڈور کے انڈر، یعنی ڈور کے انڈر وہ ہے ہی از ایٹ دا ڈور، وہ دروازے کے پاس ہے. ٹھیک ہے دوستوں، یہ بات آپ لازمی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اردو یا ہندی میں آپ نے انگلش نہیں سیکھنی ہے، کیونکہ یہاں پہ سینٹنس ہے ہی از ایٹ دا ڈور، تو وہ تو دروازے کے اوپر تو نہیں ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایٹ کا مطلب پر ہے، تو اس کا مطلب پر ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی میں ہوتا ہے، کبھی پر ہوتا ہے، کبھی اور ہوتا ہے، تو چینج ہوتا رہتا ہے اس کا میننگ. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہے یا دروازے کے پاس ہے. لیکن ہم نے ایٹ لگایا. ایٹ ہم نے کیوں لگایا؟ کیونکہ ایگزیکٹ پلیس ہے. یہ میں اسپیسیفائی کروں گا کہ ایگزیکٹ پلیس کیا ہوتا ہے، یعنی اسپیسیفک ایریا اور جنرل ایریا. جنرل ایریا کے ساتھ آپ نے این لگانا ہے، اور اسپیسیفک ایریا کے ساتھ آپ نے ایڈ لگانا ہے. وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد ڈسکس کروں گا. ایک اور سینٹنس پڑھتے ہیں. لیپ ٹاپ از آن دا بکس. دیکھیں کتابیں میز کے اوپر پڑی ہیں، پھر کتابوں کے اوپر ایک لیپ ٹاپ موجود ہے، تو سرفیس کو ٹچ ہو رہا ہے بکس کا، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ آن لگایا. اور ایک اور سینٹنس ہے لیپ ٹاپ ایپل از آن دا لیپ ٹاپ. اب لیپ ٹاپ کے اوپر ایک ایپل ہے اور سرفیس یہاں پہ بھی ٹچ ہو رہا ہے، تو ہم نے آن لگایا. اور جو ڈور کے نیچے سینٹنس ہے لاسٹ والا، آئی ایم ایٹ دا اسٹور. اسٹور ایک ایگزیکٹ پلیس ہے، شاپ ایک ایگزیکٹ پلیس ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے ایٹ لگانا ہے. اب اسٹور کے اوپر کوئی موجود نہیں ہوتا، کوئی اسٹور کے اوپر نہیں ہوتا، اسٹور کے اندر ہوتا ہے، لیکن ایگزیکٹ پلیس ہے، تو یہاں پہ آپ نے اس لیے ایٹ لگایا، اور اس کا مطلب ہے میں اسٹور میں ہوں. دوستوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسپیسیفک ایریا کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ایٹ لگانا ہے، اور جنرل ایریا کے ساتھ آپ این لگائیں گے. اب جنرل ایریا کون سا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل سٹی، ولیج، ٹاؤن، یا اور بھی اس طرح کے مزید ایگزامپلز ہو سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے جنرل ایریا. اسپیسیفک ایریا کون سا ہوتا ہے؟ جنرل ایریا کے درمیان میں جہاں آپ موجود ہیں، وہاں اس کو کہتے ہیں اسپیسیفک ایریا. یعنی اگر آپ کسی کو باہر سے بلاتے ہیں، تو پہلے آپ اس کو اسپیسیفک ایریا بتائیں گے، اس کے بعد جنرل ایریا. جنرل ایریا جیسے لاہور ایک جنرل ایریا ہے. لاہور کے ساتھ آپ نے ان لگانا ہے، جو بھی سٹی ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں آئی ایم ان لاہور، ٹھیک ہے، آپ نے ان لگایا، کریکٹ ہے. لیکن اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں اور آپ اسے کہیں کہ میں لاہور میں ہوں، اور جب وہ آپ کے پاس آ رہا ہو، تو وہ تو آپ سے جو مانگے گا نا اسپیسیفک ایریا آپ سے پوچھے گا کہ اسپیسیفک ایریا بتائیں. وہ تو آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن ڈائریکٹلی نہیں آ سکتا. جب ڈائریکٹلی نہیں آ سکتا تو سمجھیں کہ وہ جنرل ایریا ہے، آپ نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا ہے. ایگزیکٹ لوکیشن، ایگزیکٹ پلیس آپ نے اس کو نہیں بتایا. تو جہاں آپ بیٹھے ہیں، کڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ آپ کا ایگزیکٹ پلیس ہوتا ہے، یعنی اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے. جیسے کہ لاہور میں آپ اقبال پارک میں موجود ہیں، اور آپ اسے یہ بتانا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے آئی ایم ایٹ اقبال پارک ان لاہور. یاد رکھیں کہ پریپوزیشن ان جو ہے آپ سینٹنس میں 2 بار استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ
وہ اس کنڈیشن میں کہ کیونکہ جب آپ دو پلیس بتائیں گے کسی کو، دو جگہ بتائیں گے، تو وہ ایک جنرل ایریا ہوگا، ایک اسپیسیفک ایریا ہوگا. اسپیسیفک کے ساتھ ایٹ لگائیں گے ڈائریکٹلی، اور جنرل ایریا کے ساتھ آپ ان لگائیں گے. اس طرح اگر آپ گاؤں میں موجود ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ گاؤں کے ساتھ بھی ایٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی سٹی کے اندر ہے. تو سٹی ایک جنرل ایریا ہے، گاؤں اسپیسیفک ایریا ہوگا نہیں، گاؤں جنرل ایریا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس ڈائریکٹلی نہیں آ سکتا، تو سمجھیں کہ وہ جنرل ایریا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں گاؤں میں ہوں، تو اس کو نہیں پتہ کہ آپ گاؤں میں کس مقام پر موجود ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن آپ نے اس کو نہیں بتائی، تو آپ لازمی اسے اسپیسیفک ایریا بتائیں گے. اسپیسیفک ایریا فار ایگزامپل آپ کسی دکان میں ہیں، یا کہیں بھی کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے گاؤں کے اندر. فار ایگزامپل دکان، تو آپ کہیں گے آئی ایم، یعنی کسی کی دکان پر ہیں تو اس کا، جس کا دکان ہے اس کا نام بھی آپ بتائیں گے. جیسے اسلم کی دکان، تو آپ بتائیں گے آئی ایم ایٹ اسلم's شاپ ان مائی ولیج. آگے ولیج کا نام کوئی بھی ہو آپ بتا سکتے ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ولیج کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹس ایٹ لگاتے ہیں، یہ غلط ہے. جنرل ایریا ہے ولیج، اس لیے آپ نے ان لگانا ہے. ایسے آپ یہ ایک اور ایگزامپل لے لیں. جیسے آپ پشاور میں ہیں، پشاور جنرل ایریا ہے، کسی کو آپ بلا رہے ہیں یا ویسی انفارمیشن دے رہے ہیں، تو آپ اسے کہیں گے آئی ایم ان پشاور. ٹھیک ہے، آپ نے ان لگایا، کریکٹ ہے. اگر اسپیسیفک پلیس بتا رہے ہیں، فار ایگزامپل جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جہاں پہ آپ موجود ہیں، فار ایگزامپل آپ قصہ خوانی بازار میں ہیں، ایک بازار ہے پشاور میں، تو آپ کہیں گے آئی ایم ایٹ قصہ خوانی بازار ان پشاور. اس طرح کراچی میں اگر آپ ہیں، جس اسٹریٹ میں آپ رہتے ہیں، تو ایگزیکٹ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے تو سیدھا آ سکتا ہے. جیسے میں نے مثال دیا ہے، تو اگر سیدھا آ سکتا ہے آپ کے پاس ڈائریکٹلی، وہ آپ کا کون سا ہے، اسپیسیفک ایریا ہے، یعنی ایگزیکٹ پلیس ہے. تو وہاں پہ آپ ایٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی اسٹریٹ میں آپ جا رہے ہیں، اسٹریٹ کیونکہ ایگزیکٹ لوکیشن ہے، وہاں پہ آپ ایٹ لگائیں گے. جیسا میں نے بتایا کہ اگر آپ کراچی میں ہیں، اور کراچی میں پھر آپ ہیں مزار قائد میں، مزار قائد میں آپ موجود ہیں، تو آپ کہیں گے آئی ایم ایٹ مزار قائد ان کراچی. کراچی میں یعنی ہر جگہ کی جو ہوتا ہے نا، ایک جنرل ایریا ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے. جہاں آپ موجود ہیں تو وہ آپ کا اسپیسیفک ایریا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے گا تو سیدھا آپ آئے گا. اگر کوئی آپ کے پاس آنا چاہتا ہے اور آپ نے جنرل ایریا بتایا ہے، تو وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ سے لوکیشن وہ ضرور مانگے گا. تو دوستوں، آئی ہوپ کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ساتھ ساتھ یہ پیج بھی فالو کریں، شیئر کریں، لائک کریں، سپورٹ کے لیے، کیونکہ مزید لیسنس ہم آپ کے لیے لا سکیں. مکمل کورس آپ کو ملے گا واٹس ایپ گروپ میں، اس کے لیے نمبر آپ کامنٹ کریں اگر آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں. اوکے گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہیو اے گریٹ ٹائم.